اس کائنات میں بھیجا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، خلوت نشینی کے اور گوشہ نشینی کے اور عزلت نشینی کے فوائد کیا ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو عبادت اور غور و فکر کے بے شمار مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے عام زندگی میں اور معمول کی زندگی میں انسان کے پاس عبادت و ریاضت کے اور غور و فکر کے مواقع کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا داری میں اور فرائض کی ادائیگی میں لگا ہوتا ہے، ادھر مشغول رہتا ہے اور اسے توجہ نہیں ملتی۔ جب کچھ وقت کے لیے انسان گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو عبادت کے زیادہ مواقع اور غور و خوض کرنے کے اور اپنی برائیوں پر آگاہی کے انسان کو زیادہ مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ جب آپ کا کسی سے آمنا سامنا نہیں ہونا، آپ کا انٹریکشن نہیں ہونا، تو پھر انسان کے گناہ بھی گوشہ نشینی سے، خلوت نشینی سے اور کچھ وقت کے لیے معتکف ہو جانے سے انسان کے گناہ بھی کم ہونے لگتے ہیں اور میل جول کم ہوتا ہے۔ اور 3 قسم کے گناہ جو ہیں انسان جب اس کی ملاقات لوگوں سے ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے۔ وہ کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اعراض، یعنی جب آپ گوشہ نشینی اختیار کریں گے تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہیں، ان کی غیبت نہیں کریں گے، ان کی برائی بیان نہیں کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک اور جو اہم فائدہ خلوت نشینی سے انسان کو حاصل ہے کہ وہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ کیا کہیں گے، اس کے لیے انسان بڑے اعمال کرتا ہے۔ تو گوشہ نشینی اور خلوت نشینی آپ کو دکھلاوے سے بچاتی ہے، اور دکھلاوے کے لیے عمل کرنا اس کو شریعت نے مذموم قرار دیا ہے، اس کو ناپسند قرار دیا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا قاری قرآن سے کہ اے قاری قرآن، تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھتا تھا خوبصورت انداز میں، لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، اب آخرت میں تمہارا کوئی اجر نہیں۔ سخاوت کرنے والے سے کہا جائے گا تو سخاوت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگوں نے سخی کہہ دیا، اب آخرت میں تمہارا حصہ نہیں۔ تو انسان خلوت نشینی کے ذریعے ریاکاری کے جرم اور گناہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلا یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں جکڑ لے۔ تو یہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے اور ظلم کرنے والے کو روکے۔ جب آپ لوگوں سے جدا ہو جائیں گے، ظالم کو ظلم کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، تو پھر آپ کے ذمہ داری نہیں، اور جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں اور ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں بات جو سمجھانی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے اور جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم کرنے سے بچائے۔ ریاکاری، دکھلاوا ایک لا علاج بیماری ہے، اور اس سے بچنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایک سخت مجاہدہ اور مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان اس سے بچ سکتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے 500 درہم قرض دینا ہو اور وہ عیالدار بھی ہو۔ یعنی یہ بات بڑی اہم ہے جو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو لوگوں کی خبر گیری بھی انسان پہ لازم ہے۔ اور وہ ابن سیرین بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو اس نے جواب دیا کہ جس نے 500 درہم قرض دینا ہو، عیالدار بھی ہو، اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت ابن سیرین جو ہیں وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور 1000 درہم لا کر اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ 500 قرض ادا کر دو
اور 500 سے اپنے اہل و عیال کا خرچہ پورا کر لو۔ اس وقت ان کے پاس 1000 درہم ہی تھے، وہ انہوں نے دے دیا، اور بعد میں ابن سیرین فرمانے لگے کہ آئندہ میں کسی سے حال نہیں پوچھوں گا۔ مطلب یہ کہ جب آپ کسی سے خبرگیری کرتے ہیں اور وہ اپنی حالات کی سنگینی آپ کو بتاتا ہے تو آپ پہ لازم آتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ تو جب آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو یہ آپ زیادتی کرتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ تو اس حوالے سے انسان کو خبرگیری کرتے رہنا چاہیے، اور انسان جس کسی کے کام آ سکتا ہے اس کے کام آنے کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ خلوت نشینی کا ایک اور بڑا اہم فائدہ ہے کہ انسان جھگڑوں سے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ظاہر ہے جتنے زیادہ میل ملاقات، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، اتنا زیادہ جھگڑوں میں اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کا امکان ہے۔ اور آج کے دور میں تو بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، تو ان سے بچا تبھی جا سکتا ہے کہ انسان کم آمیز ہو جائے، ملاقاتیں ذرا کم کر لے، اور اپنی اصلاح اور اپنی عیوب کو جاننے کی کوشش کرے۔ جب انسان کم آمیز ہوتا ہے، ملاقاتیں کم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ کم اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس سے ایک جو بڑا اس کو فائدہ نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ غیبت جو ہے یہ ایک بہت بڑا شر ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ بدگمانی سے، تہمت کے ذریعے سے اور جھوٹ بولنے سے انسان بچتا ہے۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسان ان سے بچ سکتا ہے اگر وہ کم آمیز ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی میں برے ساتھیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ یعنی کئی معاشرے کے افراد ایسے ہیں کہ جو برے افراد ہیں، اور ان کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ برائیاں آپ کے اندر آنے کا بھی امکان ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اچھی صحبت ہے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا انسان کے لیے مفید ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب انسان کم آمیز ہوتا ہے تو لالچ اور طمع کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر لالچ اور طمع، حرص پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے وہ فائدہ اٹھا لے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعد طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہے۔ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ جو دنیا دار لوگوں کو ہم نے چیزیں دے دی ہیں اور وہ پھر دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ انسان جائز طریقے سے اللہ کی نعمتوں سے، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، مگر امکان رہتا ہے کہ پھر وہ انہی لذتوں میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عارضی لذتیں، یہ دنیا داری کی لذتیں اور نعمتیں عارضی ہیں، تو اس کے اندر انسان کو گم نہیں ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ ممن فضل علیہ۔ بہت اہم فرمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس شخص کی طرف دیکھے جس کو اس پر مال اور شکل و صورت میں فضیلت حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے جس پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بہت بڑی خرابی ہے اور بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم ہمیشہ اس شخص کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، جو فضیلت میں بڑے ہیں، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اچھی شکل و صورت عطا کی ہے، وسائل کی فراوانی عطا کی ہے، اس طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی کہ جو ہم سے کم درجے کی زندگی گزار رہے ہیں۔
جن کو ہم سے کم سہولیات میسر ہیں، جو شکل و صورت میں ہم سے اچھے نہیں ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل اور اتنی اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو تو اپنے سے اونچوں کو، جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے رزق میں، شکل و صورت میں، مال و دولت میں، وسائل کی فراوانی میں، ان کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس حال سے بھی برے حال میں آپ ہو سکتے تھے، مگر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو بہترین حالات میں رکھا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضرت عون بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا تو ہمیشہ غم زدہ رہتا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ عون بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ میں مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتا، ان کے مال و دولت کو دیکھتا، ان کے جاہ و منصب کو دیکھتا، ان کے محلات اور مکانات کو دیکھتا تو غم زدہ رہتا کہ میرے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں۔ ان کے کپڑوں کو اپنے کپڑوں سے اچھا پاتا، ان کی سواری کو اپنی سواری سے اچھا پاتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے فقراء اور غریبوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تو اب میں آرام اور سکون سے ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے اندر حرص، لالچ اور طمع کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم ان مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جن کے پاس ہم سے اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو، اچھی سواری، اچھا گھر ہے، مگر ہم اگر فقراء کے پاس بیٹھیں اور اپنے سے کم درجہ کی زندگی گزارنے والوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ یہ پہلو بھی انتہائی اہم ہے کہ خلوت نشینی کی روحانی برکتیں کیا ہیں اور ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو روحانی برکات جو خلوت نشینی کی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو قلب و باطن کی صفائی نصیب ہوتی ہے۔ خلوت نشینی سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب و باطن انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دوست سے بکثرت ملاقات کرے اسے کہہ دو کہ وہ ان دونوں میں سے ایک سے ایسی بات ضرور ہوگی جو دوسرے کو ناپسند ہو، لہذا ہر دوست کے لیے مناسب ہے کہ اپنے دوست سے ناغہ کر کے ملاقات کرے۔ یعنی کثرت سے ملاقات کرنا انسان کے قلب و باطن میں اور ایک دوسرے میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو ملاقات کے اندر بھی اعتدال رکھنا یہ محبت بڑھانے کا سبب ہے، اور اگر کثرت سے ملاقات ہوگی تو کوئی ایسی ناپسندیدہ حرکت دوسرے کے سامنے آئے گی جس کی وجہ سے اس کی محبت ہمارے ساتھ کم ہو سکتی ہے۔ یہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی بکثرت واقفیت جو ہے، جب انسان بکثرت واقفیت اس کی قلت عقل کا باعث ہے۔ یعنی جس انسان کی واقفیت بہت زیادہ ہے، جان بوجھ والے لوگ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اس نے واقفیت بنا رکھی ہے، تو اس کے یہ عقل کی کمی کا باعث ہے کہ دیکھیں جتنی زیادہ واقفیت ہوگی اتنا زیادہ وہ اس واقفیت کی وجہ سے الجھتا چلا جائے گا، اور یہ انسان کی کم عقلی کی علامت ہے۔ اور انسان کی واقفیت کم ہوگی تو اس کا الجھاؤ دنیا داری میں لوگوں میں بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ واقفیت بنانا یہ بھی نقصان دہ ہے، جو یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ جب مقام عقیق میں اپنے محل میں گوشہ نشین ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عقیق اس میں اپنے محل کے اندر گوشہ نشین ہو گئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں بازاروں میں اور مجلسوں میں آنا چھوڑ گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے بازاروں میں بیہودہ بکواس اور مجلسوں میں لہو و لعب کو دیکھا تو میں اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہو گیا اور خیر و عافیت پائی۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان بازاروں میں لوگوں سے میل ملاپ بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے تو انسان فضول گفتگو میں اور لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں دنیا داری کا ہو کر رہ جاتا ہے۔
اور اس کو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ دنیا داری میں اور بازاروں میں کثرت کے ساتھ جانا، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول بڑھا لینا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن معزز حاضرین، یہ بات پیش نظر رہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں معاشرے کی، لوگوں کی، والدین کی، رشتہ داروں کی، صلہ رحمی کی، یہ آپ نے ادا کرنی ہے، یہ آپ